بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبۃ اللہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کے ذکر سے پہلے اس کعبہ کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ آداب عبودیت کو بجا لانے کے لیے ضروری ہوا کہ عابد و معبود کا آمنا سامنا ہو اور اس کے لیے بظاہر مکان اور جہت درکار تھی۔ اللہ کی ذات تو اس سے منزہ اور پاک ہے۔ عادت روحانی کے لیے تو مکان کی ضرورت نہ تھی مگر جسمانی عبادت ضرور اس کی محتاج تھی۔ پھر یہ بھی درست نہ تھا کہ ہر انسان جس طرف چاہے نماز کے لیے منہ کر لیا کرے۔ چنانچہ خداوند عالم نے عبادت کے لیے جہت مقرر فرما دی تاکہ ملت کا انتظام و اتحاد برقرار اور سب کی عبادت میں یکجہتی قائم ہو جائے۔ چنانچہ روئے زمین پر سب سے پہلے جو مکان بنایا گیا وہ ایک نورانی خیمہ تھا جس کو خانہ کعبہ کا نام دیا گیا۔ خالق کائنات نے باور کرا دیا کہ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں اور یہ دارالخلافہ ہے، تو گویا مکانات شاہی کی جو جگہ دارالخلافہ کے لیے منتخب کی گئی وہ عرب کی یہی مقدس زمین تھی جہاں سے اسلام کا آغاز ہونے والا تھا اور مقصود کائنات کی بعثت بھی یہیں سے ہونے والی تھی۔ روایات سے ظاہر ہے کہ بیت اللہ بیت المعمور کی برابری میں واقع ہے، تو جس طرح عرش عظیم آسمانی مخلوق کے لیے انوار و تجلیات کا محور و مرکز ہے، اسی طرح بیت اللہ بھی مخلوق ارضی کے لیے انوار الہیہ کا محور ہے۔ عرش عظیم سے خدا کی رحمتوں فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور سے ہوتی ہوئی بیت اللہ کی طرف ایسے طریقے سے منتقل ہوتی ہیں جیسے بلبی آئینوں سے روشنیوں کا انعکاس ہوتا ہے۔ پھر تمام روئے زمین کی مساجد کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، تو سمجھ میں آ گیا کہ سمت کعبہ کے معنوی رابطہ اور تعلق کی بدولت ہر مسجد کا رخ عرش عظیم کی طرف ہے۔ تمام مسجدیں اور ان کا منبع و سرچشمہ کعبۃ اللہ ہے اور یہی کعبۃ اللہ روئے زمین پر تجلیات خداوندی اور عرش عظیم کے انوار کا مرکز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم تم ہمارے لیے گھر بناؤ، سب سے اول ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جگہ کے متعلق استفسار کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جگہ کا تعین کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین تک پتھروں کی بنیاد اٹھائی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نورانی خیمہ لا کر دیا گیا۔ یہ خیمہ جنت کے سرخ یاقوتوں سے تیار کیا گیا تھا جس میں متعدد قنادیل اور نہایت عظیم و شان روشنی تھی۔ اس کے ساتھ حجر اسود بھی اترا، یہ اس وقت ایک سفید چمکدار یاقوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کا طواف کرنے لگے۔ ایک عرصہ تک یہ خیمہ بصورت کعبہ باقی رہا۔ تاریخ میں درج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ خیمہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے یہاں ایک سقف مکان کی طرح عمارت بنا دی۔ طوفان نوح میں اس کی تمام دیواریں سیلاب کی نذر ہو گئیں۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق کشتی نوح جس میں 80 افراد سوار تھے بحالت طوفان 40 روز تک کعبہ کا طواف کرتی رہی اور اس کے بعد جودی پہاڑ کی طرف کشتی کا رخ پھیر دیا گیا اور وہاں جا کر تمام سوار کشتی سے نیچے اترے۔ اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اور قرآن کے مطابق پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نامور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ امام تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھر تعمیر کعبہ میں استعمال کیے: جبل طور سینا، جبل طور زیتا، جبل البغان، جبل جودی، جبل حسرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے سینکڑوں برس بعد قریش مکہ نے عمارت کا بیڑا اٹھایا جس میں مندرجہ ذیل افراد شریک ہوئے۔ دروازہ بنو عبد مناف نے تعمیر کیا، حجر اسود بنو مخزوم نے نصب کیا، پشت بیت اللہ بنو جمح اور بنو سہم نے تعمیر کی، بیت اللہ کی چھت ولید بن مغیرہ نے بچھائی، حتیم بنو عبد الدار کی نگرانی میں کھڑا ہوا اور معمار یعقوم رومی تھا۔ بعثت نبوی کے بعد مندرجہ ذیل تعمیر عمل میں آئیں: تعمیر عبداللہ بن زبیر 64 ہجری، تعمیر حجاج بن یوسف 74 ہجری، تعمیر سلطان بن رابع 1040 ہجری۔ تو جہاں سے اسلام کا بڑا ہادی نکلنے والا تھا، آپ نے دیکھا کس طرح جگہ کی مرکزیت ہر دور میں اہم رہی۔
کبھی اس کو ملائکہ نے تعمیر کیا تو کبھی انبیاء اس کے معمار ہوئے۔ بات صرف مرکز واحد کے قیام کی تھی اور اس کے لیے مکہ کی زمین سب سے موزوں سمجھی گئی۔ عرب ساری دنیا کے وسط میں ہے اور پھر عالمی انقلاب بھی اسی موزوں جگہ سے ظاہر کیا گیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو اس کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔